قرآن پاک کہہ رہا علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ نالج، یہ فراست، یہ لاجک، یہ فلسفہ، یہ منطق، یہ ٹیکنالوجی، یہ سائنس، یہ علوم کس نے عطا کی؟ اللہ رب العزت کی دین ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی تم کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا. کہیں اللہ رب العزت کلام پاک میں کہہ رہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. غور کرو عقل مندو. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عقل سے، دماغ سے، فراست سے اس کو نوازا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس لیے تو اللہ کہہ رہا کہ میری کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ منٹ منٹ میں، سیکنڈ سیکنڈ کے اندر میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے فضل انسان کے اوپر نازل ہو رہے ہیں. ایک منٹ کے لیے اگر آپ کا سانس رک جائے تو آپ کو کتنی اذیت ہوتی ہے. اب یہ آپ کا سانس کنٹینیوٹلی آ رہا ہے، یہ سمجھو اللہ کا فضل ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو صحت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، دماغ دے رکھا ہے. یہ تمام کی تمام اللہ کی نعمتیں ہیں. جوانی اللہ کی نعمت ہے، شباب اللہ کی نعمت ہے. یہ اچھے کھانے، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ وادیاں، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ ہیلتھ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کیسے ادا کرو گے؟ الحمدللہ، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے. سبحان اللہ، پاک ہے آپ کی ذات. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو نعمتوں کا اوپر. اور تم جیسے شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے گا. اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، سمجھنے کے باوجود، علم آنے کے باوجود، نالج آ جانے کے باوجود اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کو چھین سکتا ہے. جو دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. تو دوستو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک انسان دیریا ہوتا ہے، ناستک ہوتا ہے، ملید کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان ایسے ہی پیدا ہوا اور ایسے ہی آگے بڑھ رہا ہے. کئی لوگ تو یہ نظریہ رکھتے تھے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر دھیرے دھیرے وہ ڈیولپ ہوا، اس میں ایوولیشن پیدا ہوئی، ارتقا ہوا، اور وہ کیا کہ پھر انسانی شکل کو اختیار کر دیا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بسے ہوئے کو 2.5 لاکھ برس ہو گئے اور انسان نے کپڑا پہننا چالو کیا اس کو 35,000 برس ہوا ہے. یہ سائنس کی اپنی اپنی ایک تھیوری ہے. کئی ابن عساکر وغیرہ کی جو تواریخ کے اندر لکھا ہے کہ نبینا آدم علیہ السلام کی عمر 960 برس ہوئی. اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس ہوئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 200 برس ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال ہوئی. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو 9,288 برس آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک کا عرصہ بنتا ہے. یہ بعض روایت میں لکھا ہے لا اصدق ولا اکذب. یہ روایتیں تواریخی روایات ہیں اور ادھر سائنس کی تھیوری ہے. سائنس تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور دنیا وجود میں آ گئی. تو بگ بینگ کس نے کیا؟ اس کا پیچھے کوئی محرک تو ہوگا نا، بگ بینگ کرانے والا تو ہوگا نا، بگ پاور تو ہوگا نا، کوئی پاور ہوگا، اس کی وجہ سے وہ بگ بینگ ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی پاور کو تو ہم خدا کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. عدم سے جو وجود میں چیزیں آتی ہے وہ مخلوق کہلاتی ہے اور وہ کریٹر ہے. کریٹر عدم سے وجود میں نہیں آ سکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی ذات اکیلا ہے، تنے تنا ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ بے نیاز ہے تو وہ اول سے ہے اور آخر تک رہے گا. وہ اول والآخر، وہ پہلے سے موجود ہے. اللہ رب العزت جو کریٹر ہوتا ہے وہ تو پہلے سے ہوتا ہے. جیسے ہم موجود ہیں تو ہم کوئی چیز کو بناتے ہیں، ہم جو بناتے ہیں وہ ہماری ساخت کہلائے گی، ہماری کاریگری کہلائے گی. جو کمپنی اگر کوئی ہے وجود میں اور وہ کوئی گاڑی بناتی ہے تو ہم کہیں گے یہ اس کمپنی نے گاڑی بنائی. یا انسان کوئی چیز بناتا تو ہم اس شخصیت کا نام لیتے ہیں کہ اس انسان یہ چیز بنائی، تو وہ تو کریٹر ہوا. تو یہ کریٹر جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، اس پلینٹ اور اس کے اوپر، بنانے والی کمپنیاں ہو، چاہے انسان ہو،
چاہے جنات میں سے ہو، لیکن یہ سب محتاج ہیں، یہ سب کریشن ہے۔ کریشن مطلب اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کا جو کریٹر پیدا کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے نا دوستو؟ ہاں، تو اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے اس کو کسی کو پڑی نہیں۔ سارے دنیا اگر مرتد ہو جائے تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ اگر چاہے تو آنے واحد کے اندر ایسی لاکھوں اور کروڑوں اربوں خربوں ملین ٹریلین میں دوسری مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے۔ رب تو اس کے اوپر قادر ہے، اسے تو صرف کن فیکون استعمال کرنا پڑتا ہے، ہو جائے تو چیزیں سب وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ اگر چاہے تو سارے انسان ایمان لے کے آ جائے، اللہ اگر چاہے تو سارے انسان اس کی مطیع ہو جائے، لیکن اللہ نے انسان کو فری ول دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو راہیں ان کے لیے ہموار کر دی، بتا دی، ہم راستہ بتا دیا۔ اب کون ہے جو شکر کی روش اختیار کر رہا ہے، یعنی اپنے پروردگار عالم کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کو تسلیم کر رہا ہے، اس کو ایکسیپٹیبل کر رہا ہے، سویکار کر رہا ہے، اور کون ہے جو اس کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو فری ول دے رکھا ہے، فرشتوں کے یہاں نہیں ہے۔ فرشتہ اگر سجدے میں ہے تو قیامت تک سجدہ کرے گا، اور قیام کے اندر ہے تو قیامت تک کھڑا رہے گا۔ فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے جتنی ریت کے دانے ہیں، تو اللہ کی ایک مخلوق تو آلریڈی موجود ہے جو اللہ کی فرمان برداری کر رہی ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا، اس کی حکمت اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ انسان کو ایک فری ول دے رکھا۔ اب کون ہے جو اپنی چوائس کے اوپر اپنی کریٹر کا انتخاب کرتا ہے کہ بے شک میرا رب ہے، اور بغیر دیکھے اللہ کا آبزرویشن تک کسی نے نہیں کیا۔ اب کون ہے جو بغیر دیکھے اللہ کی ذات کے اوپر یقین کر رہا ہے؟ یہی کمال ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء سے سنا ہے کہ انسان کی جو فضیلت ہے یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرشتے تو چاروں ناچار رب کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن وہ انسان جس نے رب کو دیکھا بھی نہیں، اور رب نے اس کو گناہ کا مادہ بھی اس کے اندر رکھا ہے، نافرمانی کا مادہ بھی رکھا ہے، عصیان کا مادہ بھی رکھا ہے، قتل و غارت کا مادہ بھی رکھا ہے، لیکن انسان ان ساری چیزوں کو اللہ کے خوف میں چھوڑ دیتا ہے، ان چیزوں کو اللہ کے خوف میں ترک کر دیتا ہے، اور وہ یہ ڈرتا ہے کہ یہ آخرت کا دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بال بال کا حساب لے گا۔ یہی تو کمال ہے کہ ہم بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو دنیا کا علوم جو زیادہ استعمال کرتا ہے، دنیاوی علوم میں جو گوتے مارتا ہے، لاجک تلاش کرتا ہے ہر چیز کا، تو دوستو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو شریعت جو ہے وہ صرف عقل کے اوپر مبنی نہیں ہے، عقل اور نقل دونوں کے اوپر ہے۔ یعنی جو قرآن میں بتایا گیا ہے، شریعت مقدسہ میں ہمیں بتایا گیا، ہمیں چاروں ناچار ان بات کو تسلیم کرنا ہے۔ قبر کے عذاب کیسے ہوتے ہیں، کیسی ایکٹیویٹی ہے عالم برزخ کی، یہ کسی انسان نے آبزرو نہیں کیا، اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اس کا ایکسپریمنٹ نہیں کیا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ عالم برزخ ہے، قبر کی زندگی ہے، سزا جزا ہے، روح کے اوپر ہوگی، چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، چاہے اس کو جلا دو، چاہے اس کو سمندر میں ڈبا دو، لیکن اس کی روح کے اوپر اس کو سزا اور جزا ملے گی۔ یہ عالم برزخ کے معاملے ہیں، یہ ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے نبی نے بتایا، ہمیں قرآن نے بتایا، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ اسی کو تو مومن کہا جاتا ہے۔ مومن کہتے ہیں یقین کرنے والے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرنے والے کی۔ لیکن انسان جب تدبر کرتا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت، جب ان چیزوں کے اوپر انسان غور کرتا ہے تو بے شک اس کی باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ اونٹ کی کیسی حیثیت ہے، کتنے دنوں تک وہ بغیر کھائے پیے رہ سکتا ہے، آسمان کیسے وجود میں آ گیا۔ تو رب بھی کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر تم غور کرو۔ اس زمانے کی مثالیں دی جب یہ ان کے سامنے یہ چیزیں تھیں، اور آسمان تو آج تک بھی ہے، تو یہ بغیر کھمبے کے، بغیر ستون کے، بغیر پیلر کے کھڑا ہے۔ ایک چھوٹی سی ہم چھت بناتے ہیں تو اس کے نیچے دیواریں قائم کرنی پڑتی ہے، پیلر لگانے پڑتے ہیں، تب وہ چھت قائم رہتی ہے۔ تو اتنے بڑے آسمان، اس کا کوئی تو کریٹر ہے، کیسے وجود میں آ گیا؟ تو اسی کو اللہ رب العزت کہا جاتا ہے۔